جی تو آج کی ویڈیو کا ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد آخرکار پیسوں کی خاطر کیوں ہر جگہ چپ رہتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں اس کی عزت نفس کی بات آتی ہے لیکن وہ پیسے کی خاطر چپ رہتا ہے، برداشت کرتا ہے. آخرکار پیسہ انسان کے لیے اتنا ضروری اور اہم کیوں ہو چکا ہے کہ وہ اس پیسے کی خاطر طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے. اس کے بعد وہ اسی پیسے کی خاطر دھکے کھاتا ہے، کمانے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آخرکار اتنا یہ پیسہ ضروری کیوں ہو گیا ہے اور انسان نے اس چیز کو اپنے اوپر سوار کیوں کر لیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی مشکل ہے جو کہ مرد سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مرد کے اوپر آتی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کمانا اور سب گھر والوں کو کھلانا. ٹھیک ہے، تو اسی ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے جی کہ اس چیز سے مرد کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی دفتر میں یا کسی بھی شعبے میں نوکری کرتے ہیں، کسی بھی ادارے میں، تو وہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے نیچے لگ جاتے ہیں. کچھ ایسا کام انسان کو کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ کسی کی باتوں میں آ گیا ہے یا کچھ اس نے ایسا کوئی راز کسی کو اپنا دے دیا ہے کہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو جو ہے بےعزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ مرد ہار مان جاتا ہے. ہار کیا مانتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یار اگر میں اس چیز کو فیس کر لوں گا تو میری روزی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے بندے کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کا راستہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن پاک میں کہا ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو آج کل اکثر میں خود بھی مرد ہوں، الحمدللہ میرے بھی بچے ہیں، بیوی ہے، میں بھی گھر سے نکلتا ہوں کمانے کے لیے، لیکن اپنی عزت کو پہلے رکھتا ہوں پیسے سے. ٹھیک ہے، پیسہ بعد میں، عزت پہلے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ موٹیویشنل سمجھ لیں کہ ان کے لیے ہے جو لوگ نوکری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ان بھائیوں کو ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بھائی، اتنا نہ ڈریں. جہاں بھی نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کسی سے نہ ڈریں. اللہ کے سوائے کسی چیز کا ڈر نہ رکھیں. دیکھیں اگر انسان میں ایک ٹیلنٹ ہے نا، دیکھیں جی اب پٹھانوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہی آپ حساب لگا لیں، چھوٹے چھوٹے بچے کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. کوئی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، کوئی جوتے پالش کر رہا ہے. کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی عزت پہلے رکھتے ہیں، پیسہ بعد میں، عزت پہلے. اب اپنا کام وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی ان کو بات نہیں کر سکتا، اوے یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اوے تو نے یہ کیا میں تیرے پیسے کاٹ لوں گا، اوے تو لیٹ آیا میں تیرے. کیا ہے، وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ کوئی بندہ ہے کس طرح کا بھی کام جانتا ہے، چاہے آپ پھل بیچنا جانتے ہو، پھل کی ڈیری لگا لو. ٹھیک ہے، چاہے آپ چھوٹا کاسمیٹک کا سامان بیچنا چاہتے ہو، کاسمیٹک کا سامان کسی پھٹے پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ رزق دے گا. چاہے آپ مارکیٹنگ کرنا جانتے ہیں تو آن لائن کوئی کام کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں جو انسان اس چیز کا پریشان ہے، اس چیز سے جس نے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر جگہ اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیسے کی خاطر ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. کچھ کہتے ہیں جی باہر چلے جاؤ، فلاں فلاں فلاں. بھائی باہر کے ملکوں میں جو ہے نا، یہاں سے زیادہ غلامی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ ادھر تو چلو کسی کے پاس نوکری کر رہے ہیں، غلام ہو لیکن اس کی نوکری تک. لیکن باہر کے ملکوں میں ایسے حالات ہیں کہ باہر آپ پورے غلام ہو. سونا، کھانا، پینا، جاگنا، اٹھنا، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے آپ اپنا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو چلو یہ ہے کہ آپ جب تک ڈیوٹی سے گھر آ گئے ہیں تو
آزادی آپ کا، آپ چاہے جو مرضی کریں، جب تک نوکری پہ ہیں تب تک وہ مطلب آپ کو جو آنر ہے وہ جس طرح مرضی چاہے بات چیت کر سکتا ہے، جو مرضی کام لے سکتا ہے۔ لیکن باہر کے ملکوں میں بھائی مت جانا، باہر کے ملکوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ٹھیک ہے، غلامی کی زندگی ہے باہر کے ملکوں میں بھی۔ کوشش یہ کریں، پاکستان ملک الحمدللہ بہت بڑا ملک ہے، اور ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر ایک ایریے میں رہتے ہیں، اس ایریے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ہجرت کریں، دوسرے شہروں میں جائیں، وہاں پہ کاروبار ڈھونڈیں، کاروبار کی تلاش کریں۔ کاروبار 1000 روپے کا جو نوٹ ہوتا ہے نا، اس سے بھی کاروبار سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کرنے والا بندہ کام ہو، کوئی بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی بڑا کام کرنے چاہتے ہیں تو وہ بڑے کے چکروں میں یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی نوکریوں میں دھکے کھاتے رہیں، پہلے کوئی چھوٹا کام کر لیں، ایک اپنی پلاننگ بنائیں۔ اور جو سب سے مین چیز ہوتی ہے نا، مشورہ، جو لوگ مشورہ دیتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ مشورہ دیتے ہیں لیکن وہ اپنے حساب سے دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا ہے اپنے دماغ سے کام، ٹھیک ہے، جو آپ کا دماغ کہہ رہا ہے وہ کرو، سب کی سنو، لیکن ایک جگہ پہ اکیلے بیٹھ کے اپنے دماغ سے سوچو کہ میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہاں تک کہ آپ کے جو گھر والے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا۔ تو یہ زندگی آپ کی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ ہر بندہ اپنا کام کرے، اپنا کاروبار کرے، چھوٹے سے چھوٹا کرے، بڑے سے بڑا کام کرے، لیکن یہ لوگوں کی غلامی جو ہے نا، اس سے چھٹکارا پائیں۔ نوکریاں جو ہیں یہ کسی حد تک کریں، ایک لمیٹڈ کریں، اپنی ایک لمٹ رکھیں کہ جی میں نے اس وقت تک میرا کوئی کاروبار، بزنس چھوٹا موٹا یہ وہ سیٹل ہو جائے گا تو میں نے یہ نوکری چھوڑ دینی ہے، میں نے اپنے کاروبار میں آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو کوشش کریں اس حساب سے جائیں کہ میں نے کل کو یہاں کما کر بزنس کرنا ہے اپنا، غلامی کے ذہن سے نہ جائیں کہ جی میں نے ساری زندگی وہ عربیوں کی غلامی کرنی ہے، وہ گوروں کی غلامی کرنی ہے، وہ اس کی غلامی کرنی ہے، نہیں۔ اپنا دماغ جو ہے وہ اپنے بزنس مین بنائیں، بزنس مین دماغ بنائیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ دیکھیں جی سب کی مدد کرتا ہے، اور سب سے بڑی برکت نماز میں ہے، نماز کو لازمی پڑھیں۔ بزنس مین بننے کے لیے یہ ایک سب سے بڑا راز ہے نماز، ٹھیک ہے، نماز ضروری ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں، اور باقی اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے بندے کو، اللہ تعالیٰ ہی لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار بھائی تو کوکنگ کی ویڈیو بناتا ہے اور ایک دم سے، تو بس آج دل کر رہا تھا، تھوڑا سا وقت نکالا ہے۔ اوپر یہ آزاد کمرہ ہے ہمارا، اس میں ہم رہتے تو نہیں ہیں لیکن ادھر ذرا سٹور وغیرہ یہ پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے، تو میں نے کہا ذرا اکیلا جاتا ہوں چھت پہ، ویڈیو بناتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اپنے جو کافی دوست پریشان ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اپنی بھی ایک یہ میری فیلنگ ہے، یہ میری ایک ذاتی رائے بھی ہے، فیلنگ بھی ہے۔ اب میں الحمدللہ ایک کوکنگ کا کام کرتا ہوں ریسٹورنٹ میں، بڑے لیول پر میں ایک شیف ہوں پاکستانی، ٹھیک ہے، تو میں نے مطلب کہ کافی عرصہ میں نے سٹرگل کی ہے، مطلب میری 28 سال ایج ہے، اور 28 سال کی عمر میں نے تقریباً 12-13 سال نوکری میں گزار دیے ہیں، اور 3-4 سال میں نے اپنا بزنس کیا، یہ نہیں میں نے نہیں کیا، میں مطلب نہ شکرہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے پہلی بار کاروبار کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ میں نے 1 دفعہ کاروبار کیا، 2 دفعہ، ٹوٹل میں نے اپنی 28 سال کی عمر میں 12-13 سال جاب کی ہے، اور میں نے 8 بار اپنا کاروبار سٹارٹ کیا الحمدللہ، 8 بار نہیں چلا، کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے میری غلطیاں کیا ہیں، لیکن میں ہر اگلی بار اپنی پچھلی غلطیاں سدھارتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی، ابھی بھی اپنا ایک ہی مشن ہے کہ انشاءاللہ
کرنا ہے تو اپنا کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اپنا کاروبار کرنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 1 سال بعد، 2 سال بعد انشاءاللہ اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں کے لیے بھی یہی میسیج ہے، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھوڑا سا آگے شیئر بھی کریں لوگوں تک، اور بھائی کا کانٹینٹ اگر اچھا لگے تو سبسکرائب لازمی کریں جی۔ بہت شکریہ۔ لاہور کا موسم کافی آج بہتر ہے، پیچھے کافی دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج ماشاءاللہ بہت بہتر موسم ہے۔